نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہے کہ یہ دن جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس میں ہم کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں، ان کو اسپیسیفسٹی کے ساتھ انشاءاللہ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گی۔ سلائڈس کی فارم میں پریپیئر کیا ہے، پلس ان ڈیز کی امپورٹنس، اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ جو ہمارا قربانی کا دن ہے، اس میں قربانی کے کیا احکام ہیں، ذبح کے کیا احکام ہیں، شرائط کیا ہیں اور گوشت کس میں تقسیم کرنا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج۔ سب سے پہلے ہم عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے ان دنوں میں ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کو کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت رکھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے امپورٹنس کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے جو رمضان کے بعد مہینہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یہ مہینہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کہ حرمت والے مہینے جس کے اندر گناہ کے کاموں کو منع کیا جاتا ہے، ویسے تو ہر مہینے میں منع ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کے کام جو ہیں وہ زیادہ گناہ سمیٹنے کا سبب بنتے ہیں، ایسے ہی نیکیاں وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ کہ وہ حرمت والے مہینے ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ جو اس سے پہلے گزرا تھا، اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ ٹھیک ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یعنی یہ پہلے 10 دن جو ہیں نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہیں، یعنی رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ والے ڈیز، یہ 10 دن جو آ رہے ہیں۔ ان کی فضیلت میں قرآن مجید جو ہے وہ آیت آتی ہے اس کی سورہ فجر کی، اس کے علاوہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی امپورٹنس ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی، کیونکہ اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ لیال عشر یعنی لیال راتوں کی جمع ہو گئی، لیلہ کی جمع لیال ہو گئی، اور عشر جو ہے 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ان سے مراد لی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو معلوم دن ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیجئے ان جانے دنوں میں، یعنی جو دن آ رہے ہیں ان کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی میں آپ کو ریفرنسز بتا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے صحابہ نے ان آیات کو انٹرپریٹ کیا ہے، کہ کون سی آیات کون سے دن ان سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ کوئی 10 دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں ہیں۔ There are no days greater in the sight of Allah and in which righteous deeds are more beloved to him than these 10 days۔ اسی لیے کیا کرنے کا حکم دیا ہے جو اس حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم کو تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ، یہ کثرت سے کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کثرت سے آپ کو جسے جمعے کے دن کا درود کا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ان ڈیز میں آپ کو تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے خاص طور سے۔ پھر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں، اس کی کیا حدیث ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی حدیث مبارکہ آتی ہے
کہ کسی بھی دن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ ٹھیک ہے، دا پیپل آسکڈ ناٹ ایون جہاد فار دا سیک آف اللہ، یعنی کیا آپ جہاد کرنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یا کوشش کرتے ہیں کسی بھی فارم میں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جہاد کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی بھی طرح آپ کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کے دین کو پہنچا سکے، لوگوں کی خدمت کر سکے، کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر سکے، وہ سب جہاد فی سبیل اللہ میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی جو جہاد فی سبیل اللہ پہ جاتے ہیں آپ، اس کے علاوہ عام ڈیز میں، ان ڈیز میں جو آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ زیادہ سپیریئر ہیں، لیکن کچھ کنڈیشن آئی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ کیا چیز بتائی جاتی ہے؟ ایکسپٹ ان دا کیس آف اے مین ہو وینٹ آؤٹ ٹو فائٹ گیونگ ہمسیلف اینڈ ہز ویلتھ اپ فار دی کاز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کوئی چیز واپس لے کر نہیں آئے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور وہ آنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا، نہ اس کا مال بچا، اگر وہ واپس آتا ہے تو اس کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا ہے، یا جتنا وہ لے کے گیا تھا خرچ ہو چکا ہے، یا پھر وہ شہید ہی ہو گیا۔ صرف یہ لوگ سپیریئر ہوں گے، باقی مطلب ان دنوں کے عمل کرنے والوں سے یہی لوگ سپیریئر ہوں گے۔ پھر دیکھیے، ان ڈیز کے اندر ایک عرفہ کا دن بھی آتا ہے جو کہ آنے والا ہے، انڈیا کے اعتبار سے وہ وینسڈے کو پڑ رہا ہے، کہ بدھ کے دن میں پڑے گا، اور جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں وہ ہمارے حساب سے ٹیوزڈے کا دن پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے بہتری یہ ہے کہ ہم لوگ ان دونوں دنوں میں کثرت سے دعائیں کریں، کہ عرفہ کا دن ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دن ہے، وہ عرفہ کا وہ دعائیں مانگنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے ان دنوں میں۔ عشرہ ذی الحجہ میں یہ جو نو جو ذی الحجہ ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ اس دن آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن پہ عذاب ہو رہا ہے وہ، یا پھر ہم لوگ کے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جہنم ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، یا ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں جہنم میں یا آگ کی فارم میں ملنے والی ہے، وہ ہر طرح کی جو ہے مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں ان ڈیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے۔ اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ کوئی موقع نہیں چھوڑنا، ہمیں ٹیوزڈے کے دن بھی کرنا ہے، وینسڈے کے دن بھی کثرت سے دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے حاجی دعا کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی یہاں بیٹھ کے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کی بھی سن رہے ہیں، ہم وہاں نہیں جا پائے اس سال، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہاں پہ بلائے، لیکن آپ ہماری بھی رب ہے، آپ ان کے بھی رب ہے، آپ ہماری بھی سننے والے ہیں، ان کی بھی سننے والے ہیں، ہماری بھی بخشش فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دیجیے، اور ان لوگوں کی بھی جو وہاں پہ آپ کی رضامندی کے لیے گئے ہوں، کہ اس تپتی دھوپ میں گئے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ سب کو معلوم ہے حج کا سفر دیوانگی کا سفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہمیں وہ کرنے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نمازیں ملانے کو کہا گیا ہے، وہ ملا کے پڑھنی ہے، وقوف کرنا ہے، ہمیں گرمی میں جانا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب انسان واپس آتا ہے حج مبرور کر کے، ایسا حج جو سنت کے ساتھ اس نے ادا کیا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، جس میں کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریم کرے، دعائیں جتنی مانگیں گے آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر آتی ہے 10 کی باری، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 ذی الحجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اس دن کے روزے کے بارے میں، 9 کے بارے میں سنیے پہلے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، یعنی اگر اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ، جو ہمارے چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ، آپ کو پھر سے بتاتی ہوں، وینسڈے کو پڑ رہا ہے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے ہمیں اسی کے حساب سے اپنا دن جو ہے اس کو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ماننا ہوگا، کہ تو 9 ذی الحجہ ہمارا وینسڈے کو پڑ رہا ہے، جس دن کا روزہ ایک سال جو پچھلا گزرا ہے اور ایک اگلا سال جو آنے والا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا یا ان کے گناہوں کا کفارے کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی دیکھیے صغیرہ چھوٹے گناہ کو بھی یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کبیرہ گناہوں کی معافی صرف اور صرف ان گناہوں کو روکنے سے، توبہ کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ روزہ جو ہے اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، جو شارٹ کمنگز ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ان سب کو ہمارے نام اعمال سے اریز کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اگر ہم ان سارے کے سارے 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھ پا رہے تو کوشش کریں کہ جو لوگ جن کی طبیعتیں جو ہے ساتھ نہیں رہتی ہیں وہ کیا کریں، 9 تاریخ کا روزے کا اہتمام ضرور کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
تو اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، 10 تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the best of days in the sight of Allah is the day of sacrifice and the next is the day of rest. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں کہ ذی الحجہ کا آخری یعنی 10واں دن جو 10 تاریخ ہوتی ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے. یہ ہمیں حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی اس دن کے بارے میں بھی امپورٹنس ہے. یہ دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس دن ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ صفائی میں، قربانی میں، اس میں لگا ہوتا ہے. ہم کوشش کریں کہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں تھوڑا سا، کیونکہ وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ہے. اور پھر دیکھیے یوم القر یعنی جو 11 ذی الحجہ کا دن ہے، جسے اس کو بتایا گیا ہے دا ڈے آف ریسٹ، تو اس دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم ہے. یعنی یہ دونوں ڈیز بھی. اب ہمیں صرف ان 9 دنوں کا اہتمام نہیں کرنا، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ 10 تاریخ کا بھی ہم اہتمام کریں، کیونکہ اس دن ہم یوزولی سیلیبریشن یا ادھر ادھر جانے میں لگا دیتے ہیں یا اپنے گھر کی صاف صفائی میں لگا دیتے ہیں. تو اس دن بھی تھوڑا وقت ہم نماز کے لیے نکالے، جیسے عید کی نماز ہو گئی یا دعا ہو گئی، اور اس کا اگلا دن بھی جو کہ 11 ذی الحجہ ہو گیا. کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف نکلتے تو تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. یعنی وہ اسپیشلی جایا کرتے تھے مارکیٹ ایریاز میں، یہ دونوں صحابہ، اور کیا کرتے تھے وہاں جا کے زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو بھی ریمائنڈ کر سکے ان پورے جو 9 ڈیز میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بھی یاد رہے اور لوگ بھی تکبیر بلند کر سکے، کیونکہ یہ دن اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہے کہ ہمیں کثرت سے یاد کرنا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ خود بھی ہم کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نیبرز ہو گئے، ہمارے ریلیٹیوز ہو گئے، یا جیسے مارکیٹ ایریا میں یہ لوگ جایا کرتے تھے تو وہاں پہ بھی تکبیر بلند کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، یعنی الگ الگ تکبیریں جو ہیں وہ بھی ثابت ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پہلی جیسے ہمیں معلوم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے سب تعریف ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، زبانی تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر یعنی میری جتنی بھی مشکلات ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے جسم میں درد ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے بچوں کے ساتھ پریشانی ہے، کوئی بھی زندگی میں میری مصیبت آفت آزمائش چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اکبر کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کمپیریزن کا صیغہ ہے، کہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں ہماری دنیا میں، یا جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ ہم امید رکھتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں زیادہ بڑا، خوب بڑا، ٹھیک ہے، خوب بڑا بیان جس کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اس سے جتنا ہو سکے مانگے. لوگوں کے سامنے ہم اپنے دکھ روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں سال کے پورے دنوں میں، جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں ہمارے، لیکن جب ہمارے سامنے یہ موقع ہے کہ ان ڈیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اس سے اب دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے جو جتنی نعمت ہو سکتی ہے وہ مانگیے. ان ڈیز کو بالکل ضائع نہ جانے دیں. ایک اور تکبیر بتائی جاتی ہے، دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور صبح شام اللہ کے لیے پاکیزگی ہے. بکرتم واصیلا، صبح اور شام جو پاکیزگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، صبح شام. اب یہاں پر آتے ہیں، دیکھیے تکبیر تشریق کے ایام، جو ہمیں تکبیرات پڑھنی سٹارٹ کرنی ہے وہ کب سے کب تک پڑھنی ہے؟ جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ جو مرد حضرات پڑھتے ہیں ان کو بھی وہ ایک بلند آواز سے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے عورتیں گھر میں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے 3 بار بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا آپ کو مناسب ہے، لیکن ہر فرض نماز کے بعد آپ کو ادا کرنی ہے یہ تکبیر. پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جو اسپیشلی ہم ان ڈیز میں کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے ان ڈیز میں یہ کام. تو سب سے نمبر 1 پہ وہ کون سا کام آتا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ہے ہماری نماز. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی ہے؟ یہ ہمارے کچھ اعمال ہیں جو ایک اکٹھے بتا دیے گئے آپ کے فرسٹ 10 ڈیز میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ بیسک جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس کے اندر بنے ہیں. ٹھیک ہے، اس پائی چارٹ میں. اب آپ دیکھیے سب سے پہلے ہم لے کے چلتے ہیں نماز کو. ٹھیک ہے، نماز
سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ اہتمام کرے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے جو فادرز ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو کوشش کرنی ہے کہ ان کے لیے آسانی کریں کہ وہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر سکیں. فجر کی نماز کے لیے بھی ان کو اٹھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نماز، اس کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان ڈیز میں وہ اور زیادہ ملٹیپلائی کر جائے گا. پھر مسجدوں میں دل لگانا اور ان کو آباد رکھنا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا ٹائم کہاں جائے گا، باتوں میں جائے گا، موبائل میں جائے گا، اسکرینس میں جائے گا. پھر فرض نمازیں اول وقت میں ادا کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم کام میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں اول وقت سے نکل جاتی ہیں. پھر رکعتوں میں صورتیں بدل بدل کر پڑھنا. جو ہمیں رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، ہم وہی پڑھتے ہیں. ہم کوشش کریں ان ڈیز میں کہ بدل بدل کر الگ الگ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں، یا چھوٹی چھوٹی اور صورتیں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، وہ ہم اپنی رکعتوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر موقدہ سنتیں ادا کرنا. جو سنتیں موقدہ جو ہوتی ہیں، جو پورے دن میں 12 سنتیں ہوتی ہیں، وہ ہم کوشش کریں نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، جو 12 سنتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہماری فجر کے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر میں پہلے کی 4 اور بعد کی 2 ہو گئی، ایسے ہی مغرب میں بعد کی 2 اور عشاء میں فرض نماز کے بعد کی 2 ہو گئی. یہ ہماری موقدہ سنتیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی چاہے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر نمازوں کے ساتھ زائد نفل کا اہتمام کرنا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں نماز کے ساتھ ہم آلریڈی 2 نفل لگا کے رکھتے ہیں، جیسے ظہر میں بھی لگا دیا ہم نے، مغرب میں بھی لگا لی، عشاء میں بھی لگا لی، اور چاشت کے نفل ہو گئے. ٹھیک ہے، جو ہماری صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے، اس میں 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ ہمارے جوڑ جوڑ میں جتنے اللہ تعالیٰ نے باڈی میں جوائنٹس بنائے ہیں، ان سب کا جو ہے وہ کفارہ، ان سب کا جو ہے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ان کا صدقہ ہوتا ہے. تو وہ اس کا اہتمام کریں. اور تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کریں. کوشش کریں کہ رات کو جلدی سوئیں. تہجد کے لیے ہم 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اٹھیں اور دعا کریں اس وقت. تحیۃ الوضو کی نماز ہو گئی کہ ہم کے وضو کرنے کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے، جس میں ہمارا دھیان کوشش کریں بالکل نہ ادھر ادھر ہو. ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ آپ وضو اچھی طرح وضو کرتے ہیں، پھر 2 نفل نماز ادا کرتے ہیں جس میں آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے، آپ کا ذہن کام کاج میں کہیں نہیں جاتا، تو انشاءاللہ وہ نماز جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اجر ثواب کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے گھر والوں اور بچوں کو نماز کی یاد کرائیں، ان کو بھی یاد دلاتے رہیں کہ ان کو بھی نماز پڑھنی ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. اس کے بعد آتا ہے ہمارا روزہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ 9 تاریخ کا ہمیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری طبیعتیں ٹھیک رہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو دن ہے یہ آسان ہو جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کس قدر گرمی ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان فرمائے ان لوگوں کے لیے بھی جو گھروں سے باہر ہیں. ہم الحمدللہ گھروں کے اندر ہیں، ان لوگوں کو باہر رہ کے بھی اگر روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان فرمائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روز گزشتہ سال اور اگلے آئندہ سال کی گناہوں کے کفارے کا بتایا ہے. وہ آپ باقی لوگوں کو بھی بتائیے جتنا ہو سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دیکھیے حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی لیے جو غیر حاجی ہیں، جو اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک جتنے بھی ہو سکے، چاہے 9 کے 9 رکھیے، چاہے ایک دن چھوڑ کے رکھیے، چاہے یا پیر جمعرات کا روزہ رکھے، وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور قضا روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جو ہمارے پچھلے قضا ہوئے روزے جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، وہ بھی ہم ان ایام میں ادا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ آپ خوش الحانی سے پڑھیں، خوبصورت آواز سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آڈیوز بھی لگا سکتے ہیں. جیسے آپ کام کر رہے ہیں، آپ وہیں پر ہی آپ نے کیا کیا، آڈیو لگا دی قرآن کریم کی، اس کو دھیان سے آپ سن بھی رہے ہیں، آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر اس کا جو ترجمہ ہے آپ نے وہ لگا دیا، تاکہ آپ معنوں پہ غور و فکر کر سکیں کہ اس آیت کا کیا میننگ ہے، یا اس صورت میں جو بتایا جا رہا ہے. ہم نے آج تک جو ہے اسے عربی میں پڑھا ہے، تو ہم اس پہ ترجمہ اس کے ساتھ سننے کی یا پڑھنے کی کوشش کریں. پھر تھوڑا سا وقت ایسا نکالے کہ چاہے 15 منٹ، 20 منٹ، کسی بھی ٹائم جب ہم فری ہوں، اس میں تفسیر پڑھنے کی یا سننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اگر بیٹھ نہیں سکتے ہیں ہم، تو کیا کر سکتے ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے ہمارے فون میں. تفسیر لگا لیں، کسی چھوٹی صورت کی لگا لیں، یا جو آپ کی فیوریٹ صورت ہے اس کی لگا لیں، وہ سن لیں آپ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تدبر بھی کرنا ہے. جیسے ہمارے کانوں میں آواز جا تو رہی ہے، لیکن کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں ٹچ کر گئی ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام ہم نہیں کر رہے. آپ غور و فکر بھی کریں ساتھ کے ساتھ اس کے اوپر، اور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں، کہ جو ہم نمازوں میں بھی اپنی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہو سکے تو تعلیم و تدریس کا بھی اہتمام کریں. یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، یا جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ جا کے بھی تعلیم سن سکتے ہیں. قرآن کریم سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کی تجوید درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یا پھر کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں. قرآن کریم آپ مسجد میں کسی کو، جیسے مسجد میں بچے ہوتے ہیں ان کو دے دیا، یا پھر آپ کو پتا ہے کہ کسی کو پڑھنا ہے، آپ لوگوں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں قرآن مجید بتائیں کہاں سے ملتا ہے، کوئی بھی ایسی بات آپ جہاں آپ کو پتا چلتی ہے کہ ہم کسی کو قرآن ہدیتاً بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی ان ڈیز میں اہتمام کریں جتنا ہو سکے. پھر اس کے بعد دیکھیے ذکر اینڈ دعا. جو ان ڈیز میں ہمیں دھیان رکھنا ہے جن چیزوں کا، وہ کیا ہے کہ ہمیں توجہ سے، شعور کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ڈیز، جو دن میں ہمارے اوقات ہوتے ہیں، مختلف اوقات ہوتے ہیں، ان کے اندر اذکار پڑھنے کی پوری اہتمام کرنی ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم کثرت سے تکبیرات پڑھیں گے، تحلیل، تسبیح، تحمید، یہ سب پڑھنی ہے. پھر اذان کا جواب بھی دیں. جب اذان ہوتی ہے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں، اس کے بعد بھی دعا مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے. یہ سب آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک دن میں اتنی چیزیں کرنی ہے. جیسے فلاں ٹائم اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، میں نے 5 ٹائم میں جو اذان ہے، کم سے کم 4 ٹائم جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مرتبہ میں نے درود بھیجا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے کوشش کری کہ ان اوقات کا بھی دھیان رکھیں، اس پہ بھی دعا مانگے اور کثرت سے استغفار کریں. سب سے بہترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ سے بخشش مانگ سکتے ہیں ان ڈیز میں. اسی لیے استغفار جو ہے وہ بھی کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے، اور جو فوت شدہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے، خاص ہمیں ان ڈیز میں. پھر چیریٹی، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرنا. اس کی بہت مختلف صورتیں ہیں، جس کے لیے جو ممکن ہے اس طرح سے کریں، کیونکہ پسندیدہ ترین چیز اگر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ ہمارا بہترین صدقہ ہوگا. یعنی جو چیز چاہے کھانے کی ہے، پہننے کی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پسند ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ دوسرے کو بھی پسند ہوگی یا ان کو بھی پسند آئے گی، تو ہم ان کو دے سکتے ہیں. کہ عزیز و قارب ہے، مساکین ہے، ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں. کوئی گھر پہ آتا ہے سوال کرتا ہے تو ایسا کوشش کریں کہ ان کو ان ڈیز میں خالی ہاتھ نہ بھیجیں. کوئی ضرورت مند ہے، وہ قرض مانگ رہا ہے آپ سے، تو آپ اس کو قرض دے دیں، یا کسی کا جو قرض ہے آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ان کا قرض اپنی طرف سے ادا کر دیں. اور اگر کسی نے آپ سے لے رکھا ہے تو آپ اس کو مہلت دیں. ٹھیک ہے، اس کو مہلت بھی دے سکتے ہیں، اس میں سے معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری ہوگی مسلمانوں کی بھی، بچوں کو پڑھنا ہے اس میں، یا دین کے کام ہوں جس بھی طرح سے اس میں آپ فی سبیل اللہ خرچ کر سکتے ہیں، ان کاموں میں ضرور خرچ کریں، ان ڈیز میں اسپیشلی کریں. ٹھیک ہے، اور جیسے گرمی ہے آپ جانتے ہیں، آپ ایسا کریے کہ اگر آپ کو باہر نکلنا ہے گھر سے تو آپ اپنے بیگ میں بوٹلز وغیرہ رکھے، ٹھنڈی پانی کی یا کسی بھی چیز کی، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کو آفر کر دیں. کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی نہیں ہے. کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈلیوری بوائے آیا ہے، کوئی اور آیا، کسی بھی طریقے کا سامان ڈلیور کرنے آیا ہے، کوئی پوچھنے آیا ہے، آپ کم سے کم اس سے پانی پوچھ لیں. ٹھیک ہے، پانی لیں گے، کچھ ٹھنڈا دے دیں اس کو. ہو سکتا ہے اس کو گرمی کی شدت بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی آپ اجر و ثواب کما سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر عید قربانی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں. ابھی فی الحال ہم کیا کرتے ہیں، گڈ ڈیڈس کے بارے میں دیکھتے ہیں جو خدمت خلق کی ہم کر سکتے ہیں. جیسے صلہ رحمی، اگر کچھ لوگوں میں لڑائی ہوئی ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہے، تو کوشش کریں سلام دعا کر لیں، اپنا دل صاف کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھیے صلہ رحمی کے بعد خرچ کرنا. جیسے ہم نے خرچ کرنے کا بتایا، ان میں سب سے پہلے نمبر پر کون آئے گا؟ ہمارے پیرنٹس، اور اس کے علاوہ ہماری فیملی. ان کے اوپر بھی آپ کو خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، والدین ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، ان پر خرچ کرنا، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر اپنا بیہیویئر کو دھیان رکھیں، یعنی آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا. ہر وقت ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، ہر بات میں صرف گھر میں شور شرابہ نہیں مچائیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں گھر کا ماحول بھی اچھا رکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا. کیونکہ ہم اگر باہر نہیں جا پا رہے، ہم گھر میں ہی ہیں، کیونکہ میجورٹی ہے ہم لوگوں کی، ہم لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں، تو جتنا ہو سکے جو گھر میں کام کرنے اگر کوئی ہیلپر آ رہا ہے اس کو، یا ہمارے گھر میں جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں، کسی بھی طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد دیکھیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگر آس پاس ہمارے پڑوسی ہیں تو اگر ہم نے کچھ اچھا بنایا ہم ان کو بھی آفر کر دیں، ان کو کچھ ضرورت ہے تو ہم ان کا کام کروا دیں. یہ بھی ہمیں اس میں دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ خدمت خلق میں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو ان کو صلح کرانے کی بھی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی ان کی مرضی. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اس فائٹ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو لوگ لڑے ہوئے ہیں ان کا نام اعمال اوپر نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک وہ خود صلاح نہیں کرتے، ان میں صلاح نہیں ہوتی، نہ ان کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو جو ایفرٹ ہو سکے تھوڑا تھوڑا سا ہی چاہے تو ہم اس کو ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے.
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. اگر آپ سے کوئی لڑتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ان اختلاف سے بچیں اور درگزر کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد میں ہیلپنگ دا اوپریسڈ، اگر کوئی مظلوم ہے وہ آپ سے مدد مانگنے آ رہا ہے، کوئی ہے جس کا حق دبایا گیا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی ہیلپ کریں حق دلوانے میں، ٹھیک ہے، حقدار کو اس کا حق دلوانا. پھر اس کے بعد یہ ہے فیئر ڈیلنگز کرنا. جو بھی آپ کی ڈیلنگز ہے، ٹھیک ہے، معاملہ جیسا بھی معاملہ آپ کا ہو رہا ہے، آپ کا گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، آپ بازار جاتے ہیں کچھ سامان خریدنے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ان ڈیز میں ہم صرف گھر میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں، سارے ہمارے دنیاوی کام چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہو، چاہے ہمارے بلڈنگ کا کوئی معاملہ ہو جس میں آپس میں جتنے بھی بلڈنگ کے ممبرز ہیں ان سب کی ڈیلنگز ہو، یا گھر سے باہر کوئی معاملہ ہو، کوئی سبزی لینے ہی کیوں نہ گئے، وہاں پہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں فیئر ڈیلنگز کرنی ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے، اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرنا ہے. جیسے ہم آن لائن بھی دیکھتے ہیں، نیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں، نیٹ ورکنگ سائٹس وغیرہ پہ، تو جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو بھی سیکیور رکھتے ہوئے مسلمانوں کی بھی عزت کا دفاع کریں. مسلمانوں کا جو کیونکہ ضرورت ہے اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو بھی ایک دوسرے کو بھی اویئر کرنے کی اور ان چیزوں سے بھی بچنے کی کہ جن میں ہمیں پھنسایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آلریڈی آپ کو شیئر کر دیا تھا گروپ میں. پھر اس کے بعد میں ہے بڑوں کے ساتھ میں، چاہے وہ کوئی عالم ہو، علماء ہوں، بزرگ ہوں ہمارے گھر کے، یا کوئی بڑے ہوں، ٹھیک ہے، والدین کے علاوہ بھی جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان سب کی عزت کرنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے جتنا ہو سکے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر عام مسلمانوں سے بھی محبت رکھنی ہے، صرف اپنے رشتہ داروں گھر والوں سے نہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو دنیا میں اس وقت میں جس حال میں بھی پریشان ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. پھر مہمانوں کا اکرام کرنا، ہاسپٹیلٹی، ٹھیک ہے، جتنا اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، جو کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے اس کے سامنے پیش کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے پیار سے مسکرا کے بات ہی کر لیں ایٹ لیسٹ. پھر موقع کی مناسبت سے تحفہ بھی دینا، جو گفٹس ہیں ان کو بھی آپ ایکسچینج کریں. اس کے بعد فیڈنگ، کھانا کھلانا، یہ تو بہترین کام ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہو سکے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو کسی کو آپ نے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے ان لوگوں کو، بچے چھوٹے ہیں ان کے، یا کام کرنے والے مزدور ہیں، کوئی بھی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بنا کے دے دیا، ٹھنڈا پانی ہی دے دیا، تو اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا، اکیلے میں بھی بیٹھے ہیں آپ، کیونکہ سب کے بیچ میں یوزولی رونا نہیں آتا ہم لوگوں کو، جب تک ہم اپنے گناہوں کو یا اپنے انجام کو یاد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد نہ کریں، تو رونا نہیں آتا ہمیں. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، کہ اکیلے میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہوئے رونے کی کوشش کریں. جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، جن کو تسلی کی ضرورت ہے، یا جو مصیبتوں میں مبتلا ہے، ان کو تسلی دینا. کچھ نہیں کر سکتے آپ تو صرف تسلی دے دیں. ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف اپنی تکلیف کو ہلکا کرنا ہو، سنانا ہو، صرف سن لیں آپ ان کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. پھر مریضوں کا علاج کروانا، ان کی عیادت کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے، پیشنٹ ہے، تو آپ ان کی عیادت کر لیں. اگر آپ ملنے نہیں جا پاتے تو کم سے کم فون پہ بات کر لیں ان سے، ان کا حال احوال پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے یتیم کی کفالت کرنا یا بیواؤں کی مدد کرنا، جس بھی طرح ہو سکے. یہ ساری کام ہم جانتے ہیں کہ یہ نیکی کے کاموں میں آتے ہیں، لیکن ان میں سے دیکھیے کتنی بڑی لسٹ ہے، ابھی آگے اور بھی پوائنٹس ہیں. کوئی بھی کام، کیونکہ 9 days ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ ان کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لے تاکہ ہمیں اسپیشلی ایفرٹس نہ ڈالنے پڑے ان کاموں کو. تو ان میں سے کوئی بھی ایک کام، 2 کام، 10 کام، جتنے ہم سے ہو سکے تو ان کو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور جتنا آپ دیکھیں گے نا، آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، تو آپ کے سامنے یہ کام، یہ نیکی کے کام جو ہے خود آتے جائیں گے، اور آپ کو بس ان کو کیچ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو اس میں کیا کروں، آگے بڑھ کے نیکی کروں انشاءاللہ. کہ پھر مسجد ہو گئی، اگر کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ آپ حصہ ڈلوا دیجئے، کہ پیسے دے دیجئے، کچھ بھی کروا دیجئے، یا پھر صرف صفائی کا کام اگر ہو رہا ہے، کوئی ضرورت کی چیز مسجد میں رکھوانی ہے تو وہ آپ رکھوا دیں. پھر اس کے بعد دیکھیے صفائی کہاں کی بھی ہونی چاہیے، اپنے گھروں کی بھی رکھنی ہے، اپنے آس پاس کی بھی رکھنی ہے، گلی محلوں کی بھی صفائی کرنی ہے کہ اپنا ایریا بھی صاف ستھرا رہے. اور اگر کوئی آپ کو دکھتا ہے، کوئی کوڑا پھینکتے ہوئے دکھ رہا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ لوگ ہی ایسے ہیں آج کل کے، اپنے گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں. آپ کو نصیحت بھی کرنی ہے، آپ کو ان کو بولنا بھی ہے، ٹوکنا بھی ہے، کیونکہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم بولیں گے نہیں تو پھر لوگ اپنی حرکتوں سے باز بھی نہیں آئیں گے، اور ہم لوگ بھی بے حس ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے اس کا بھی اہتمام کریں، جہاں غلط کام ہوتا دکھ رہا ہے اس کو روکنا بھی ہے. پھر فنڈنگ کرنا، یعنی اگر ہمیں معلوم ہے ہماری جانکاری میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، پڑھائی کے لیے ان کو فیس چاہیے، بکس چاہیے، ان کو یونیفارمز چاہیے، کچھ بھی جو ان کو ضرورت ہو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، جس بھی طرح ہو سکے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے آپ کہ
اگر آپ کسی سے کوئی آپ سے ہیلپ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس کو وہ کام سکھا دیں، یا کوئی پڑھنا چاہتا ہے آپ سے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ بھی آپ اس کو سکھا سکتے ہیں بلا معاوضہ. یعنی آپ کیا کریں، آپ اس معاوضے کی طلب صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں. کوئی بھی چیز آپ کسی کو سکھا رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس سے بدلے میں پیسے یا کوئی چیز ریٹرن میں مانگنے کی امید نہ رکھیں. پھر اینیملز کا بھی دھیان رکھیے. آپ کے گھر کے باہر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری بالکنی ایریا ہے جہاں پہ ہم پرندوں کے لیے پانی رکھ سکتے ہیں، دانا رکھ سکتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت کامن ہوگا کیونکہ گرمی بہت ہے، تو اس وقت میں برڈس کو بھی ضرورت ہے پانی کی. پھر اس کے بعد جیسے بور ویلز ہو گئے، جیسے جہاں کہیں کنویں کھدوانے وغیرہ کا اہتمام ہو رہا ہو، تو وہاں پہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اور فوڈ انیشیٹوز، ایسے کام جو اچھے کام ہوتے ہیں، یعنی جن میں لوگ جو ہے اکٹھا ہو کے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہاں پہ بھی آپ کیا کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی سپورٹ کریں ان لوگوں کو، کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے نا کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ اچھا، لیکن زیادہ لوگ جمع نہیں ہو پا رہے ہوتے، یا کوئی پراپر آئیڈیا نہیں ملتا، یا کوئی پلیس نہیں مل رہی ہوتی جہاں پہ وہ کام کر سکے، جمع ہو سکیں. تو آپ کے گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بڑھا دیا ہے تو آپ کچھ ایریا الاٹ کر دیں. اگر آپ مالی اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں اس طرح مدد کر دیں. جیسے بھی ہو ان انیشیٹوز میں حصہ ضرور لیں انشاءاللہ. پھر کیپنگ اوے فرام یوز لیس، جو لغو باتیں ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، فحاشی کے کام ہیں، حرام قسم کے کام ہیں، وہ سب جو ہو گئے ان سب سے بچنے کی کوشش کریں. اسپیشلی اسکرینس. اس وقت میں ہمارا جو سب سے زیادہ ٹائم کھانے والی چیز ہے وہ ہمارا موبائل ہوتا ہے، کہ اگر ہم ایک بار موبائل کھول کے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارا گھنٹوں کہاں چلے گئے، ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ ہوا، ہم کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں اور چہرے پر مسکراہٹ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور بھی ہے اس میں کہ آپ کو پیشنس بھی رکھنا ہے کیونکہ گرمی بھی ہے، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، نرمی سے اور صبر سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، فیملی ممبرس کے ساتھ ہو، یا آپ کے ورکرز ہیں، ملازم ہیں، کلیگز ہیں، جس کے بھی ساتھ ہم ہیں. پیشنس سے کام لیں. کوشش کریں، اگر جیسے روزہ بھی ہوتا ہے نا، یوزولی اگر ہم روزہ رکھ کے باہر جا رہے ہیں کہیں، تو ہمیں گرمی کی وجہ سے چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، فرسٹریشن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے نیند پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس وقت میں غصے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے صبر اور نرمی سے کام لینا ہے. پھر جو دینی مجالس ہوتی ہیں یا ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یاد کری جاتی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں آف لائن. ٹھیک ہے. گریٹنگس یعنی ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دینا. کوئی خوشی کی خبر آپ کو ملتی ہے تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ ان کو مبارکباد دینے میں پہل کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں ہے غصہ پی جانا. وعدوں کو پورا کرنا، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے کسی کے ساتھ میں، وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کریے. اچھی ایڈوائس کسی کو دینا، نصیحت کرنا کسی کو. ٹھیک ہے. ریموونگ آبسٹیکلس، اگر کسی کے راستے میں یا پھر کسی کی لائف میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریے. فالوئنگ سنت، جتنی آپ کو معلوم ہے صبح سے شام تک کی جتنی بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں اٹھنے سے لے کر، یعنی آپ اٹھتے ہیں تو کس طرح آپ آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ جاتے ہیں نماز کے لیے آپ مسواک کرتے ہیں، دایاں پاؤں رکھتے ہیں. ایک ایک چیز کو یہ سوچ کے کہ یہ سنت ہے، پورا ہوتا ہے نا، جیسے آپ مائنڈ کو حاضر رکھ کے سوچے کہ یہ سنت میں ادا کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملٹی پلائی ہو جائے گا. ہر کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کریے، جیسے میں نے بولا مسواک کریے، اور خوب اچھی طرح وضو رکھیے. اور اس کے علاوہ کوشش کریے کہ وضو میں رہیں آپ پورا دن. ٹھیک ہے. یعنی جیسے آپ کو لگتا ہے واش روم گئے ہیں تو آپ وضو کر کے باہر نکلیے. آپ کا وضو ابھی ٹوٹا ہے تو آپ پھر سے وضو کر لیں. ویسے بھی گرمی ہے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. اگر گرم پانی ہے تو آپ کیا کریں، تھوڑا سا پانی الگ ہی رکھ لیں، کیونکہ وہ رکھے رکھے بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے کرنے کے کام بہت سارے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت سارے ویز نکل جائیں گے. پھر جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنا. حج کرنا ان ڈیز میں سب سے زیادہ افضل ہے. امانتوں کی حفاظت کرنا، اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے. اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کو موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اس کی بھی دعا کریے. ورنہ اگر ہم اس کی دعا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا، نفاق پہ بھی ہماری موت ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو وصیت ہوتی ہے، اگر ہمیں وصیت لکھنی ہے تو ہم کوشش کریں کہ وصیت بھی لکھ کے رکھیں. انتظار نہ کریں کہ بعد میں کبھی ٹائم آئے گا تب ہم لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. عید الاضحیٰ اور قربانی. یہ جو ہمارا قربانی کا جو دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے تہوار ہے ایک، کیونکہ مسلمانوں کے 2 تہوار ہوتے ہیں. تہوار سمجھ لیجیے سیلیبریشن کا ڈے. ٹھیک ہے. ایک عید الفطر ہو گئی اور ایک عید الاضحیٰ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اسے جو ہے بڑی عید اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے.
کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں منائی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی شکل میں کی. یعنی آپ نے ایکچولی اس کی بنیاد ڈالی تھی کہ انہوں نے جیسے ہم اینیمل کو کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی قربان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو اسی لیے اس اسپرٹ کو یاد رکھے، قربانی، سیکریفائس، اپنی پسندیدہ چیزوں کی یا ان چیزوں کی قربانی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان کو اپنی لائف سے ہم کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی محبت اور فرما برداری کی ایک سچی مثال قائم کی تھی، ہم کو بھی کرنی ہے انشاءاللہ جتنی ہماری استطاعت میں ہوگی. ٹھیک ہے، صرف بکرے اور اس دعوتوں کا اہتمام کرنا صرف یہ نہیں ہے اس عید کا مقصد، اس عید کے پیچھے ایک بہت بڑی اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے، اور تمام مسلمان اسی سنت کی پیروی میں ہر سال 10 تاریخ کو یہ عید مناتے ہیں. کوئی بھی ہمارا جانور ہو سکتا ہے، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ، اس کو قربانی کرنا اس کی صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں نا یہ والا بڑا جانور لیں گے، ٹھیک ہے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا بھاری ہونا چاہیے، اس کے اتنے چاپے نکلنے چاہیے. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا والے دیکھیں گے تو ہماری بہت واہوائی ہوگی، یہ ہماری قربانی کی اسپرٹ کو، ہمارے ثواب کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، چاہے ہمارا بکرا کتنا بھی چھوٹا ہو، چاہے ہم کسی میں اپنا حصہ دیتے رہے قربانی. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا کے لیے آپ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو عید ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد جو یہ قربانی ہوتی ہے یعنی چاشت کے وقت ہی کی جاتی ہے. قربانی جو ہے یہ چاشت کے وقت کی جاتی ہے، اور چاشت کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے سال میں 2 دن تھے جن میں وہ خوشی منایا کرتے تھے. کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سال میں 2 دن تھے جن میں تم خوشیاں منایا کرتے تھے. یعنی جہالت میں 2 دن ہوا کرتے تھے کوئی جن میں وہ لوگ عید منایا کرتے تھے، سیلیبریشن کیا کرتے تھے، وہ ان کی خوشی کے دن تھے. لیکن جب اسلام آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بدل کر 2 بہترین دن عطا فرما دیے جو ہیں ہمارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ ہمارے لیے بہترین دن ہے. ٹھیک ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا بے شک سب سے پہلا کام جس سے ہم اپنے آج کے دن کی ابتدا کریں گے یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے، یعنی عید کی نماز سب سے پہلے ادا کریں گے. پھر ہم گھروں کو واپس ہوں گے تو ہم قربانی کریں گے. جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. یعنی یہ سنت کا طریقہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس دن کی کرنے کے کام کیا ہیں؟ آپ کو اس دن میں خاص 10 تاریخ میں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے غسل کرنا ہے اور بہترین لباس پہننا ہے. ٹھیک ہے، پھر زیب و زینت کا اہتمام بھی کرنا ہے. عورتیں جو ہے اپنے زینت کا اہتمام پردے کی حالت میں بھی کریں گی اوبیسلی، یعنی وہ عورتوں کی محفل میں کر سکتی ہیں لیکن نامحرم سے بچ کے. مرد حضرات جو ہیں اچھے سے تیار ہو کے خوشبو وغیرہ لگائیں. ٹھیک ہے، کثرت سے تکبیرات پڑھنا، یعنی اس دن بھی ہمیں کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے. پھر عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا. اس والی عید میں کیا ہوتا ہے جب تک کہ ہم قربانی نہیں کر دیتے اس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں کھانا ہوتا. ٹھیک ہے، پھر جب قربانی ہم کر دیتے ہیں کہ تو اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کھائیں. پھر نماز عید کے لیے جلدی جانا. خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، یعنی ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو عیدگاہ جانا چاہیے عید کی نمازوں کے لیے. کم سے کم یہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کریں. پھر اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ بھی سننا کیونکہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں، پھر آپس میں ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو یہ مسنون دعا دینا تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے بھی اور آپ سے بھی. ٹھیک ہے، پھر نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا. ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا، یعنی اس دن آپ خوشی بھی منا سکتے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں کھیل کا اہتمام کرتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی پارٹی وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ جتنا ہو سکے انجوائے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے ہماری. پھر استطاعت کے مطابق قربانی کرنا، یہ ہمیں نہیں بھولنا کہ اس دن ہم کو قربانی کرنی. اب چاہے آپ اسی دن 10 تاریخ کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، 13 کو کریں تو اس کی اجازت. پھر قربانی کا گوشت کھانا اور تقسیم کرنا، یعنی آپ اس میں سے خود بھی کھائیں گی اور اس کو تقسیم بھی کریں گے. قربانی کے بارے میں آتا ہے، قربانی کا لفظ دیکھیے قرب سے نکلا ہے. 10 سے 13 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ قربانی کہی جاتی ہے. جو جانور آپ نے ذبح کیا قرب الہی کے لیے وہ قربانی بن گیا. ٹھیک ہے،
کیونکہ ہم ویسے کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس 10 تاریخ کو ہم جو ذبح کریں گے جانور کو، اسپیشلی کوئی بھی جانور وہ ہے کہ اس کے لیے جو لفظ ہے پھر وہ قربانی آتا ہے۔ پھر 10 ذوالحجہ یعنی قربانی کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، جیسے ہم نے بھی پیچھے ڈسکس کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے سے خوش ہو کر جو انہوں نے قربانی کی، اس سے خوش ہو کر جو ہے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے سنت کو زندہ رکھا۔ یہ ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے آپ کے سامنے، جیسے ہم نے بھی پیچھے قصہ ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ ہماری سورہ صافات کی آیت 102 سے لے کے 108 میں مینشن ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اے میرے ابا جان، آپ وہ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، غرض جب دونوں مطیع ہو گئے، یعنی جب وہ دونوں اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، بچہ بھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی، تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی ان کا سر جو ہے نیچے کی طرف کر دیا تاکہ ان کا فیس بچے کا نظر نہ آئے انہیں، اور نہ ہی بچہ وہ تلوار دیکھ سکے جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور ہم نے اسے پکارا، یعنی وہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے قربانی کے لیے، اور قریب ہی تھا کہ اس کے گلے پہ چھری پھر جاتی ہے، تلوار جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ان تک آتی ہے کہ ہم نے پکارا اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے۔ البتہ یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا، یعنی آنے والوں میں بھی یہ باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کے بدلے ایک دمبا آ گیا وہاں پہ، یہ سب ہم جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے یہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار، کہ کس طرح انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں مسلم جو ہے وہ اونٹ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو اس کا لفظی ترجمہ پڑھا تھا۔ اور یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری کر دی، اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ایک بے مثال نمونہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس درجے قبول کیا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ جب تک قیامت آتی ہے تب تک ہم کو کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے اس ڈے سے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی سنت کو تازہ رکھنے کے لیے اس دن یہ عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان آیات کا سب سے امپورٹنٹ لیسن یہی ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا۔ ہم اس کو سنتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دل پہ ایسا اثر نہ کرے، کیونکہ ہم نے ابھی تک، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ میں ایسا ہو، تو ہم نے اس کو فیل نہیں کیا نا، اس لیے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بس ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے سپیریئر پرسنالٹی تھے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے، ہمارا ذہن بس اتنا آ کے رہ جاتا ہے۔ ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہمیں بھی کسی قسم کی قربانی کا حکم ہوتا ہے یا کرنی پڑتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس وقت میں بدقسمت نہ سمجھے، نہ مصیبت زدہ سمجھے، نہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی نصیب میں کیوں ڈال دیا ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ کیوں ہو گیا۔ قربانی کا اگر ہمیں حکم ہوتا ہے یا ہمیں کچھ چیز قربان کرنی پڑتی ہے، تو ہم یہی جو آیات ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام جتنے بھی عقلی دلائل ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بچہ ہے میرا، اتنے سالوں کے بعد ہوا ہے، اور اس بچے کو تو میں نیک بنا کے اور لوگوں کے لیے ریڈی کر سکتا ہوں، وہ نیکی کا کام کرے گا، صدقہ جاریہ بنے گا، اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ کوئی تعبیل پیش نہیں کری جیسے ہم سب لوگ کر سکتے ہیں، سیدھا انہوں نے کیا کیا، سیدھا عبدیت پہ آ گئے، ٹھیک ہے، سیدھا جھک گئے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے تو میں کر دوں گا۔ اسی لیے ہمیں بھی اسی جذبہ عبودیت کی یاد کو تر و تازہ رکھنا ہے انشاءاللہ ان ڈیز میں بھی، خاص کر 10 تاریخ۔ مقاصد قربانی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا، یعنی آپ کو قرآن کے ساتھ میں دلیل دی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا آپ قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کی قرآن میں کیا دلیل ہے، کیونکہ ہمیں انشاءاللہ دلیل سے بات کرنی ہے۔ اس کے لیے آیت آتی ہے، دیکھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ کیا اللہ کا حکم آ گیا ہمارے سامنے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، تو پھر ہمیں کسی کا حکم ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کے پاس جانے کی، کسی اور کی بات ماننے کی۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے
سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے. دیکھیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی. دیکھیے یہاں پہ بھی دیکھیے نماز کا لفظ پہلے ہے، یعنی ہماری نماز بھی ایسی ہو کہ صرف اللہ کے لیے ہو، کہیں اور دھیان نہ ہو، نہ دکھاوا مقصد ہو. ایسے ہی میری قربانی، اتنا بڑا جانور آ گیا، لوگوں میں افواہی ہوگی، کچھ نہیں، اتنا گوشت ان کیا دینا ہے، تبھی وہ ادروائز وہ کہیں گے ہمیں کہ انہوں نے اتنا کم گوشت دیا، اتنا چکنا گوشت دیا. آپ کو پتا ہے، آپ کے اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں، لیکن قربانی کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیے میرا جینا اور مرنا، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور جو ہماری موت ہو، یعنی جس حال میں ہماری موت آئے اس وقت میں بھی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مرنے والے. تو یہ کیا ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے محبت رکھنا اور اس کے عقیدت کا اظہار، ٹھیک ہے، اور اعتراف کے طور پر، یعنی ہم نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہم جانور کو ذبح کرنے کی جو اس کے پیچھے جو روح ہے وہ ہے. جو جانور کو جو ذبح کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ نے کہا ہم حکم کو پورا کریں گے. پھر ہر طرح کی ریاکاری سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی خاطر قربانی کرنا، سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے. اگر اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہیں ہے تو پھر جانور کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا، جتنا 1000 کلو بھی آپ گوشت تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے خود کھائیں یا لوگوں کو رکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. یہ ایک بے روح عمل ہو جائے گا جس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملنے والا. کیوں؟ کیونکہ سورہ حج میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو ہرگز نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچ رہا. کیا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ صرف ہمارا تقویٰ، کس نیت سے ہم نے قربانی کی. قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں موجود رہا ہے. دیکھیے قربانی کا حکم، جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ قربانی ہوئی تو اس کے بعد میں ہم عید الاضحیٰ کرنے لگے. نہیں، یہ جو پرٹیکولر ڈے میں قربانی کرنا کہ یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، لیکن یہ قربانی کرنا یعنی کسی بھی وقت میں قربانی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا قربانی کرنی ہوتی تھی انبیاء کو، تو یہ آدم علیہ السلام کی شریعت سے موجود ہے. اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس میں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 67 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھی ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک میں قربانی کو شامل کر کے اس کی اہمیت کو اور زیادہ ہمارے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے. اسی لیے 10 ذی الحجہ کو نماز عید اور خطبہ سننے کے بعد سے لے کر ایام تشریق تک، ٹھیک ہے، ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ جو ہے اس کی غروب شمس سے پہلے، اس کی مغرب کی نماز سے پہلے تک 13 تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایام تشریق ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے لیے خاص اہتمام فرمایا اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. پھر ان کے گوشت، کھال اور چمڑا سب تقسیم کرنے کا حکم دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 100 اونٹ قربان کیے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی ساری جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب تقسیم کر دی تھی، گوشت، کھال، چمڑا، سب کچھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے اور سنت ابراہیمی کو جاری رکھنے کے لیے امت کو بھی قربانی کا حکم دیا ہے، اور یہ تاکیدی حکم ہے. ٹھیک ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں صحابہ موجود تھے تو آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا صحابہ نے کہ اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے. یعنی جو گھر والا ہے آپ کے، جیسے آپ کے ایک فیملی میں 6 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، کتنے بھی ہیں، تو آپ کے گھر والوں پر جو ہے ہر سال میں ایک بار قربانی ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح صحابہ بھی اتباع رسول میں ذوق و شوق سے قربانی کا اسپیشل اہتمام کیا کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا تھا. یعنی آپ نے بتایا کہ انس بن مالک نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اسی لیے آپ بھی یعنی کہ انس بن مالک بھی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے.
ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کو پال کر موٹا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے. یعنی قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح کھلانا پلانا، ان کو موٹا تازہ کرنا، یہ بھی سنت میں سے آتا ہے. اب قربانی کے احکام کیا ہے؟ یعنی قربانی کرنے والا جو ہے وہ ذوالحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد، یعنی آپ کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کے فادر ہسبینڈ جو بھی قربانی کرتے ہیں، تو آپ چاہیں تو صرف وہ اہتمام کر لیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ چاند دیکھنے کے بعد سے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹنا، یہاں تک کہ 10 11 12 13 ذوالحجہ میں سے کسی دن کو آپ قربانی کریں. جب آپ قربانی کریں گے، یعنی آپ نے 10 کو کری، آپ نے 11 کو کری، 12، جس بھی دن تک آپ قربانی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اپنے بالوں ناخنوں کو نہیں کاٹنا. ان ڈیز میں چاند دکھنے سے پہلے آپ کاٹ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو نہیں کاٹنے اگر آپ قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے الگ سے یہ، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، ورنہ مردوں کے لیے یہ چیز خاص ہے. بال کہیں کے بھی بال ہو، یہ ناخن ہو ہاتھوں کے پیروں کے، نہیں کاٹنے. پھر اس کے بعد کسی رشتہ دار دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو میں نے بتایا نا 2 مینڈے تھے، تو اس میں وہ ایک جو تھے اس میں پوری امت کے نام پہ قربانی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جو ہے ان کی فیملی کی طرف سے ہو جاتے تھے. پھر مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، اگر آپ کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے نیت میں اپنے علاوہ اہل و عیال اور مرحومین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. جو آپ کی فیملی ممبرز، آپ کے پیرنٹس، آپ کے گھر میں کوئی بھی جو ڈیسیزڈ ہو گیا ہے، جو جا چکا ہے اللہ کے پاس، تو ان کی طرف سے بھی آپ اسی میں قربانی کی نیت کر سکتے ہیں. بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، جبکہ گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. یعنی ایک فیملی ممبر میں جو آپ کر رہے ہیں، تو یہ بکرا، دمبا، اونٹ وغیرہ ہے، یہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، اور جو لوگ اس کے آس پاس والے لوگ ہیں جن کے لیے اس نے نیت کری ہوگی. لیکن اگر بڑا جانور ہے کوئی، جیسے ہم جانتے ہیں، تو جیسے گائے وغیرہ ہو گئی، اونٹ ہو گئی، اس میں باقی اور لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں. کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے قربانی کروانا بھی درست ہے. آپ کیا نہیں ہوتی، آپ نے کسی اور کے یہاں کروا دی، ٹھیک ہے، وہاں سے گوشت آپ تک آ گیا، یہ بھی درست طریقہ ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ صرف ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ہی ہوگی اگر آپ کا بکرا ہے تو، کہ کہیں اور سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، کسی اجتماعی جگہ میں بھی جہاں قربانیاں ہوتی ہیں وہاں بھی آپ نے قربانی کروا لی اور پھر آپ نے گوشت تقسیم کر دیا، یا جتنا آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیا، اس کی بھی اجازت. قربانی کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، خواہ وہ پیسے کتنے ہی نیک، رفائی یا صدقہ خیرات کے کاموں میں دیے جائیں. یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتی قربانی کے پیسوں کو آپ نے غزہ پہنچا دیا یا کسی کے گھر میں پہنچا دیا، یتیموں کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے، کہ آپ قربانی کے پیسوں سے ان کو دے رہے ہیں، وہ پیسے ان کے زیادہ کام آئیں گے. ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو قربانی کرنا ہے، کہ ہمیں اپنی طرف سے ہمیں قربانی کرنی ہے، یہ سنت ہے ہمارے لیے کرنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو جتنا چاہیں آپ نیک کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ فریضہ ہمارا ادا نہیں ہوا قربانی. پھر ایک شخص ایک سے زائد جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے. یعنی آپ جو ہے اگر اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ ایک ہی کریں، ایک بھی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 10 جتنے چاہے آپ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیا ہے. یعنی عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا یہ سنت ہے. اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے اسے ذبح کیا. یعنی اگر آپ نے پہلے کر لی قربانی نماز عید سے پہلے، تو وہ آپ کے اپنے لیے ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی. اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، یہ شرط ہے. ایسا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں نا، حاجیوں کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زوال آفتاب سے پہلے گنتری مارنی ہے، یا اس ٹائم مقرر ہو رکھے ہیں، مغرب سے پہلے آپ کو عرفات سے نہیں نکلنا، اس کے بعد مزدلفہ جانا ہے. ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں کے لیے بھی جو مقامی لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی ہے کہ نماز کے بعد ہی آپ کو قربانی کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ جو قصائی لوگ ہیں یا جو قربانی کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا ہے، پھر وہ بزی ہو جائے گا تو پہلے کروا دی، پھر وہ آپ کی قربانی ہوئی نہیں. پھر قربانی کے جانوروں کی شرائط، کہ کس طرح کے جانور کو دھیان رکھنا ہے. امت کو قربانی کے لیے کس کا دھیان رکھنا چاہیے، کہ کون سے اینیملز ہونے چاہیے؟ 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین کی گئی. ٹھیک ہے، 2 دانت کا جانور، وہ دیکھیے نیچے اس والے پیج پہ ہے، ایج لمٹ آف دا سیکریفیشل اینیمل. جو جانور ہوگا 2 دانت کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیے گوٹ، شیپ اینڈ لیم، وہ ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے،
اور کاؤز بفیلوز ہیں تو وہ ان کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، یعنی ان کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہو، اس سے کم اگر ہوگی گائے یا بھینس کی عمر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی بچے کی۔ اور ایسے ہی جیسے ہم نے دیکھا بکرا بھی ہے تو کم سے کم وہ 1 سال کا ہو، اور اگر اونٹ ہے، اگر اونٹ کی ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ کم سے کم 5 سال سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے، دیکھیے کن اینیملس کو اوائڈ کرنا ہے، یعنی کن جانوروں کو ہمیں ذبح نہیں کرنا۔ بلائنڈ ہو گئے، کرپلڈ ہو گئے، وونڈیڈ اینیملس ہو گئے، یعنی جانور جو ہیں اگر ان میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، لنگڑا پن کوئی نمایاں ہے، ٹھیک ہے، ہڈیوں کے اندر ان کے گودا نہیں ہے، سینگ لگا ہوا ہے، زخم لگا ہوا ہے، کوئی ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کا، یا کان کٹا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی جو ہے وہ پونچھ کٹی ہوئی ہے، اس طرح کے جانوروں کو ہمیں ذبح نہیں کرنا ہے، ان کو پریفر نہیں کرنا ہے۔ پھر موٹے تازے جانور کو بھی آپ لے سکتے ہیں، اسٹرانگ بھاری بھرکم کو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کو دکھانا ہے، آپ اچھے سے اچھا جانور سلیکٹ کریں کہ جتنا بڑا جانور آپ لینا چاہتے ہیں، آپ خوب اس کے اندر چربی ہو، جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہے تو اس طرح کا آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ بہترین جانور قربان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ وہ ایٹ دی اینڈ مطلب یہ ہے بتانے کا کہ نیت میٹر کرتی ہے بس، کہ اب قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ جب ان کو ذبح کیا جائے تو پورے طریقے سے دیکھ بھال کر کے چھری تیز ہونی چاہیے اچھے سے، ٹھیک ہے، یعنی جانور جو ہے وہ تڑپے نہ۔ پھر ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے، یعنی جانور کا فیس جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، یہ مستحب ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت چھری تیز دھار ہونی چاہیے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جانور کے سامنے نہ چھری کو تیز کریں، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے ہی چھری کو تیز کر کے رکھیں، ایسی کہ آپ گلے پہ پھیریں اس کا اور جو ہے وہ کام ہو جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جانور تڑپے اور آپ کی چھری میں دھار ہی نہ ہو۔ یوزولی آپ دیکھیں گے نا کہ قصائی لوگ جو ہوتے ہیں ایک جگہ قربانی کری دوسری جگہ قربانی، تو وہ جو دھار ہوتی ہے اس کی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اسی لیے آپ پہلے سے اہتمام کریں، ان سے پوچھیں کہ دھار اچھی ہے تو اس میں چھری جو ہے وہ جانور کو تکلیف تو نہیں دے گی، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ابھی تیز کر لیں۔ پھر مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، یعنی عورت بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں ذبح، اپنے ہاتھ سے ذبح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قربانی کا جانور ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی جیسے اسپیشلی ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ وہی ہمارے گھر میں آ کے قربانی کریں گے، تو جو لوگ کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ بھی گھر میں جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کرنی ہو تو ذبح کرتے ہوئے جانور اور دوسرے جانوروں کے درمیان اوٹ رکھنی چاہیے، سارے جانوروں کو سامنے لے آئے اور ایک ایک کر کے قربانی کر رہے ہیں، نہیں، جب آپ قربانی ایک جانور کی کر رہے ہیں تو باقی جانوروں کو پردے کے پیچھے رکھیں تاکہ وہ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ان کے اندر بھی خوف اور تکلیف کا یہ مادہ نہ آئے، کتنا زیادہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے، اس کا قربانی کے دن ہم لوگ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس چیز سے بھی ہم بچیں۔ پھر قربانی کرتے وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہے۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری یا اجرت دینا جائز ہے، یعنی آپ اس کو اسی جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری نہیں دیں گے، آپ کو مزدوری الگ سے دینی ہے، پھر چاہے تو آپ اس کو حصے میں سے دے سکتے ہیں، قربانی کے گوشت میں سے دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں وہی اس کی مزدوری ہو جائے گی، اس چیز کی اجازت ہے، یہ غلط ہوگا، آپ کو اس کی اجرت الگ سے دینی ہے۔ پھر یہ آج کا لاسٹ ٹاپک ہمارا قربانی کی گوشت کی تقسیم، اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھائیں یا پھر ہم کھانے کے بجائے سارا دوسروں کو دے دیں یا 1/3 دے دیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے؟ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور ضرورت مندوں کو بھی دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَتَّرَ، یعنی بس اس میں سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ، یعنی آپ بھی کھائیے، جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اور صدقہ کرو، سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے آپ بھی کھا سکتے ہیں، اپنے لیے فریج میں رکھ بھی سکتے ہیں بعد کے لیے، اور اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل ہو۔ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف غریبوں کو ہی دیں گے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، نہیں، آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے 1/3 کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جتنا آپ کو لگتا ہے آپ رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر دیں، آپ کو پتا ہے کہ ضرورت مند ہے ان کے گھر میں گوشت نہیں بنتا، یا بکرے کا گوشت بہت مہنگا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں کہ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ غریبوں کو بھی دے دیں،
کہ اگر کوئی بہت زیادہ ویل آف رشتے دار ہیں ہمارے، یا جیسے کبھی آپ دیکھیں گے نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی قربانی کری ہے، آپ کو مت بھیجیں اور آپ اپنے پاس رکھ لیں، ہم بھی آپ کو نہیں دیں گے، تو یہ طریقہ بھی جائز ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، اس صورت میں اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ہی زیادہ مستحق ہے یا اتنے سارے لوگوں میں خود ہی تقسیم ہو جائے گی، آپس میں ہی کھا لیں گے، تو پھر وہ پورا کا پورا گوشت آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خود اور عزیز و اقارب کو صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم بعد میں اپنے لیے خود بنا کے کھا سکتے ہیں یا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ پورے کا پورا بھی غریبوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، ہر چیز کی اجازت ہے۔ قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے، صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے، مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کھال لینے کے لیے گھروں کے باہر لوگ رکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ذبح کیا تو کھال ان کو دے دوں، آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر قربانی کے گوشت کے لازماً 3 حصے کرنا یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ پوائنٹس قربانی سے ریلیٹڈ اور ان 10 دنوں میں کرنے کے کاموں سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کے جتنے بھی مواقع ہیں ان کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی ان سے کوشش عطا فرمائے، جتنا ہو سکے ہم ذکر اذکار کریں، اللہ کی رضا کے لیے ان ڈیز کو گزاریں، روزے رکھیں اپنے طاقت بھر کے مطابق، اور لوگوں کے لیے دعائیں کریں جتنا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان ڈیز کی عبادات کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ ابھی اتنے ڈیز ہیں ہم نہیں جانتے کہ کب کیا ہو جائے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم قربانی تک پہنچیں گے بھی یا نہ پہنچیں گے، اسی لیے ہم پہلے سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں توفیق دے کے ہم نیک عمل کریں، اس دن کا روزہ رکھیں گے، قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔